معاشرتی ترقی سے کیا مراد ہے اور علوم و فنون اس ارتقائی عمل میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، سوسائٹی کو ترقی دیں علوم تو پھر ہی ان کی ضرورت اور افادیت ثابت ہوتی ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے علم کو معاشرتی ترقی کا باعث بننا چاہیے، ٹھیک، لیکن پوری معاشرتی ترقی کا، آدھی معاشرتی ترقی کا نہیں۔ بہت خوب، اہم ہے۔ پوری معاشرتی ترقی کا مراد کیا ہے؟ دنیا کا معاشرہ اور مرنے کے بعد مجھے ملنے والا معاشرہ۔ میرا تصور زندگی مختلف ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میری زندگی کالو بلا سے شروع ہوئی، ختم نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسلام کا تصور زندگی جو ہے اس میں صرف اقدامیت ہے، واہ، نہ دائروی ہے، نہ کیا بات ہے، بہت خوب، نہ ریورسل ہے۔ میں نے آگے جانا ہے، میری زندگی بہت لمبی ہے، مجھے وہ علم چاہیے جو میری پوری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ جو ہماری دنیا میں زندگی ہے یہ تو ہماری مکمل زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، ایک باب ہے، اور اگلے سارے ابواب اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ واہ، بلکہ ہر آنے والا باب پچھلے ابواب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل صحیح، اب سوچیں ہماری یہ زندگی بھی تو کالو بلا کے باب پہ ڈیپینڈ کرتی ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ جو تصور ہے علم کا، جب تک ہم یہ نہیں دیں گے، مسائل کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے تصورات مسخ ہو گئے، ادھوری ہو گئے۔ ہم آدھے تصور کو لے کے اس سے پورا معنی اخذ کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ سارے معاملات ہمارے جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو ایسا گئے۔ ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب علم کی یہ شان ہوگی تو پھر وہ علم ہمیں بقا کا اور سروائیول کی ضمانت دے گا۔ تہذیبوں کی تاریخ کو آپ دیکھیں، جی، تہذیبیں بنی علم کی بنیاد پہ، بالکل، قائم رہیں علم کی بنیاد پہ، آگے بڑھیں علم کی بنیاد پہ۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے تہذیبیں طاقت کی بنیاد پہ قائم رہتی ہیں جی، اور طاقت کے مثبت استعمال سے فروغ پذیر ہوتی ہیں، واہ، اور یہ سب کچھ پاسبل ہے صرف علم کے ذریعے سے۔ علم کے ذریعے۔ طاقت علم سے آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، دیکھیں اسلحے کی طاقت، سیاست کی طاقت، اقتصادیات کی طاقت، کردار کی طاقت، ایمان کی طاقت، کوئی طاقت تو ہو نا۔ میدان بدر میں ایمان کی طاقت نے فیصلہ کیا۔ ایسا ہی ہے۔ ہم اس بد نصیب زمانے میں ہیں جب ہم طاقت کے ہر حوالے سے بے دست و پا اور تنگ دست ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی علم کا مرکز ہوگا طاقت کا مرکز بھی کم و بیش وہیں ہوگا۔ علم اور طاقت آپس میں متصل ہیں۔ واہ واہ، العلم قوہ، کیا بات ہے، آپ سے فرمائے گا یا رسول اللہ، آپ کی سنت کی آپ نے 10-12 چیزیں فرمائی، ایک جملہ ارشاد فرمایا العلم صلاحی، واہ واہ، میرا ویپن علم ہے۔ واہ، اور آج اندازہ کریں، دس از بالکل ڈیٹا ایسا، سائنس، بالکل ایسا۔ جس کے پاس جتنا ڈیٹا ہے وہ اتنا ہی بڑا طاقتور ہے۔ لیکن ہمارا اسلحہ تو چھن گیا۔ میں عرض کرتا ہوں ہم تو بالکل بے دست و پا ہو چکے ہیں، ہم تنگ دست ہو چکے ہیں ہر حوالے سے۔ بالکل سبب کیا؟ یہ ڈیکے شروع کہاں سے ہوا؟ علم کے جانے سے شروع ہوا۔ صحیح۔ تو حقیقی معاشرتی ترقی، اب دیکھیں سورہ کاف کو دیکھیں، سورہ کاف میں بڑے 3 واقعات ہیں۔ جی، حضرت موسیٰ اور خضر کا معاملہ ہے، اور اصحاب کاف کا معاملہ ہے، اور حضرت ذوالقرنین کا معاملہ ہے۔ بالکل۔ جب حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ سبحان اللہ، سبحان، ہم نے تمکن عطا کیا، کیا بات، استحکام عطا کیا، ذوالقرنین کو اقتدار دیا، اور ہر وہ شے عطا کی جو اس اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ کمال ہے جی، کیا شان ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ اقتدار، یہ تہذیبی تمکنت قائم کس سے ہوئی؟ اسباب علم سے۔ اسباب علم۔ اب آگے اس کے فروغ کیسے؟ انہوں نے اس علم کو استعمال کیسے کیا؟ انسانیت کو ضرر رساں ایلیمنٹ سے دور کیا، یاجوج و ماجوج کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، سد باب کیا۔ جی، آج اگر ہم سد باب کرنا چاہتے ہیں یاجوج، آج کے یاجوج و ماجوجوں کا، تو من کل شیء سببا پہ آنا ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ ذرا غور کریں، اس آیت کی تفسیر آج ہمارا معاشرہ ہے یا مغرب کا معاشرہ ہے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، سب اسباب ہیں۔ بہت توجہ طلب بات ہے۔ بہت توجہ طلب، بتایا ہمیں گیا تھا، معانی انہوں نے کشید کیے ہیں، اور ہمارا تصور علم اتنا بڑا ہے۔ آپ سے کو حدیث قرآن مجید کو دیکھیں، صرف ایک چیز کی زیادتی کی تلقین کی گئی ہے، وہ علم ہے۔ قل رب زدنی، پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کسی چیز کی زیادتی کی تلقین نہیں کی۔ اب صوفیاء کا تصور دیکھیں، اگر اجازت ہو تو میں ضرور، کیوں نہیں، کمال ہے۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں قل رب زدنی علما، جب اللہ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں صوفیاء کا تصور علم کتنا کائناتی ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے رسول دعا کیجئے میرے علم میں اضافہ فرما، تو یہ کون سا علم ہے جس میں اضافہ ممکن ہے؟ فرماتے ہیں یہ صرف ایک علم ہے، وہ علم معرفت الہی ہے، کیونکہ کائنات کے علم تو محدود ہے۔ واہ واہ واہ، وہی ایک علم ہے جو غیر محدود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ہم نے کائنات کی ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ بالکل۔ صوفیاء تو اس علم کو پورا علم بھی نہیں سمجھتے۔ بالکل، آپ کہتے ہیں صوفیاء کو علم نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، کہاں کھڑے ہیں؟ واہ، آپ سوسائٹی کو صوفیاء سے دور رکھ کے بے علم بنا رہے ہیں۔
تنولی صاحب جہالت کو علم کہہ کے ثابت کر رہے ہیں. ہم جو حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں کیا وہی علم ہے صرف؟ ڈاکٹر صاحب حواس خمسہ کا جو علم ہے یہ بنیادی طور پہ علم کا انٹروڈکشن ہے. کیا بات ہے آپ کی، واہ. حواس خمسہ سے ملنے والا علم کبھی حتمی نہیں ہو سکتا اور کبھی کسی نے اس کو حتمی نہیں کہا. اس لیے تو کہتے ہیں آئنسٹائن نے علمی دنیا سے کیپٹل اے کو ختم کر دیا. دیر از نو ایبسولوٹ ان دس یونیورس. یہ بات اس نے کیپٹل اے کو اٹھا کے پھینک دیا. کیوں؟ یہ سارے علوم جو حواس خمسہ بلکہ ایک قدم آگے جائیں، عقل اور وجدان کے ذریعے ملنے والے علم بھی اضافی علم ہے. یہ کسی نہ کسی سبحان نسبت سے اللہ، علم ہے، سبحان ورنہ علم نہیں ہے. کیا بات. ڈاکٹر صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ سفید کاغذ ہے. ایک بندہ یہاں کلر بلائنڈ آ جائے گا، وہ تو کہے گا یہ زرد ہے. ہم اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر سوسائٹی کے 99 بندے کلر بلائنڈ ہو جائیں، وہ کہیں یہ زرد ہے، تو ہم ایک بندہ ٹھیک ہے وہ اس کی بات مانیں گے؟ اس سے علم غلط ثابت ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے اتھینٹسٹی کیا رہے گی؟ غیر نافع علوم ہیں، ان کی کثرت کی وجہ سے ہماری نوجوان نسلیں الحاد کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے بنیادی طور پہ، یہ میری طالب علمانہ انڈرسٹینڈنگ ہے، جی. الحاد کے پاس ایک بھی علمی دلیل نہیں ہے. درست بات. جو اس وقت 4 گریٹ ہارس مین آف ایتھیزم ہے ورلڈ کے، دنیا کے 4 بڑے لوگ جن کا بڑا گلگلہ ہے، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. الحاد کیا ہے؟ الحاد ہماری نامکمل نفسانی آرزوؤں اور خواہشات کی باز گشت ہے. بس وہ شتر بے مہار چونکہ بنا دیتا ہے نا. وجہ یہ ہے جب آپ ذات حق کو مانتے ہیں، اس کا تو پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. ایک آپ نے ایک ڈسپلن میں آنا ہے، آپ اس میں آنا نہیں چاہتے، لہٰذا آپ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں. جی ایسا ہی. اور آپ کی ساری دلائل نفسیاتی ہیں. ہاں یہ اہم بات ہے. ایپسٹیمولوجیکل اور ریئل ایکڈیمک اور انٹلیکچوئل آرگومنٹ کوئی بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. مطلب مذہب بیزار جو افراد ہیں وہ مذہب بیزار ہوں، ہماری تو دعا ہے کہ نہ ہوں، لیکن اگر وہ ہونا چاہیں تو ہوں، لیکن علمی استدلال پر نہ ہوں. ایک دلیل تو ہو نا. ڈاکٹر صاحب یہ چشمہ رکھا ہوا ہے. بالکل. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہاں سے آیا، تو میں ایک جواب تو یہ دوں گا کہ میں نے رکھا ہے، کہ میں نے جانتا ہوں کس نے رکھا ہے. ایک یہ دوں گا مجھے نہیں پتا کس نے رکھا ہے، اور ایک یہ دوں گا سب یہ خود ہی رکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں تینوں جوابات میں سے کون سا بیوقوفانہ جواب ہے؟ بالکل صحیح. آخری ہے. آخری ہے. آپ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات خود ہی رکھی ہوئی ہے. جی ایسا ہی ہے. کم از کم یہ کہو ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تحقیق کرنی. جی ہاں. ہم جس جو آرگومنٹ اویلیبل ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ہمیں تحقیق کرنی. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایتھیزم کے پاس کوئی کنکریٹ استدلال نہیں ہے، آرگومنٹ. اچھا اب اگلی بات، غیر نافع علوم حرام کیوں ہو رہے ہیں؟ جی بالکل. وہ ہماری نفسانی خواہشات کو سیٹسفائی کرتے ہیں، حیوانی. وہ ہمیں حیوانیت کی جو دیکھیں میری جبلت میں حیوانیت موجود ہے جی. میں نے اس پہ قابو پانا ہے تو ملائکہ سے افضل ہوں. ایسا ہی بات ہے، ایسا ہی بات ہے. اچھا اب چونکہ اس کے لیے میری نافع علوم مجھے ڈسپلن میں آنے کے لیے کہتے ہیں، جی تو میں صرف آنا نہیں چاہتا. ظاہر ہے ادھر بوجھ پڑتا ہے مجھ پر.